الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام تو بعد اس خالق کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک دو جہان خالق کائنات نے رب العزت نے سانو اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا کہ سانو بے شمار تعداد نعمتاں دے نال نوازیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، معلوم ہے کہ رجب شریف دا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس وچ خالق کائنات نے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 27 رجب دی رات خالق کائنات نے اللہ نے ساری کائنات دی سیر کرائی۔
اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج شریف کرایا تو اس حوالہ دے نال قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے سورہ بنی اسرائیل دے وچوں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر پاک ہے وہ ذات سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا لیلا من المسجد الحرام اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی ہے ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے بے شک وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے بے شمار کوئی گنتی نہیں کوئی حد نہیں بے شمار معجزات عطا فرمائے نے جنہ دے وچ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی اسری بعبدہ فرما کے دس دیتا ارشاد فرما دیتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سامعین محترم ایک عجیب سیر و حیرت انگیز سفر سی، یہ کسی باغ دی سیر نہیں یا کسی ملک دا سفر نہیں سی، اس سیر دی اصلی حکمت تو سیر کرن والا جانتا ہے یا سیر کرامن والا جانتا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ آپ ابھی فرش پر تھے اور ابھی عرش پر، یہ آنا اور جانا کیسا؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی وہ عرش پر آیا، کبھی وہ فرش پر آیا، کبھی وہ عرش پر آیا، کبھی وہ فرش پر آیا، گناہگاروں کی خاطر ادھر پہنچا ادھر آیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کریم نے لفظ سبحان لا کے سارے شکوک ختم فرما دیتے۔ اللہ فرما رہے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک ہے، طیب الطاہر ہے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے لفظ سبحان لا کے سارے شکوک ختم فرما دیتے، سارے شک مکا دیتے کہ میں پاک ذات ہوں، ہر عیب تو ہر کمی تو ہر نقص تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جانتی سی، اللہ دے علم وچ سی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رات دے تھوڑے جے وقت وچ رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ ساری کائنات دی سیر کرانی ہے، جنت دوزخ دی سیر کرانی ہے۔ جدو میرا محبوب واپس جائے گا، جدو دعویٰ کرے گا کہ مینوں اللہ دے اللہ تبارک و تعالی نے رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ تھوڑے جے وقت وچ ساری کائنات دی ساری دنیا دی دوزخ جنت دی عرش معلیٰ دی سیر کرائی ہے، تو کچھ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے نہیں منن گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ عالم الغیب ہے علام الغیوب ہے سب کچھ وہ جانتا سی کہ کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کے سارے شکوک کی ختم فرما دیتے۔ تو فرمایا سبحان اے لوگو
سبحان ہے وہ ذات جو خلق و جو سماوات ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے ساری کائنات کو بنایا، سبحان ہے وہ ذات جس نے ساری کائنات کو 6 دنوں کے اندر تخلیق فرمایا، سبحان ہے وہ ذات جس نے انسانیت کو پیدا فرمایا، سبحان ہے وہ ذات بغیر ستونہ دے بغیر تھم دے اس آسمان کو کھڑا کیتا ہوا ہے، سبحان ہے وہ ذات ذرہ ذرہ دی مالک ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دے پیدا فرمایا، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت اما حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دے پیدا فرمایا، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح دے وچ مدد فرمائی، حفاظت فرمائی، سبحان ہے وہ ذات جس نے ابراہیم علیہ السلام واسطے آگ نو پورا گلزار بنا دیتا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے جنت وچ دمبا بھیج اس نو ذبح کروا دیتا، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھیا، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے گھر دے پرورش فرمائی، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے جناب دریا دے وچوں سمندر وچوں رستے بنا دیتے، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو ساری کائنات دی بادشاہی شہنشاہی عطا فرمائی، سبحان ہے وہ ذات جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا فرمایا، سبحان ہے وہ ذات جس نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا، سبحان ہے وہ ذات جس نے انسان نو اتنی عقل عطا فرمائی، اتنی جناب عقل و فراست عطا فرمائی، وہ ایسا اللہ تیار کرتا ہے بیٹھا انسان پاکستان میں ہے دنیا دے کسے کونے دے وچ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے جناب انسان جو سبحان جس نے سورج کی کرن نو ایک طاقت عطا فرمائی کہ انسان دی آنکھ جھپکن دی مدت 95 کروڑ میل دا جناب فاصلہ طے کر دی ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دے تھوڑے جے حصے دے ساری کائنات دی سیر کرا دی۔ سبحان ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ ہر عیب تو، ہر کمی تو، ہر نقص تو پاک ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اتنی قوت والا میرا اللہ، اتنی طاقت والا میرا اللہ، ہمیشہ رہنے والی ذات میرا اللہ، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات میرا اللہ، سب کچھ مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، باقی رہنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس دنیا نے مٹ جانا ہے، تباہ و برباد ہو جانا ہے، ہمیشہ واسطے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اگر کوئی باقی ذات رہے گی تو رب ذو الجلال کی ذات ہے۔ ہمیشہ کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ قائم کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور سنو، سب کچھ بلیا بیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان بھی ختم، ملائکہ بھی ختم، انسان بھی ختم، فرشتے بھی ختم، پہاڑ بھی ختم، درخت بھی ختم، زمین برابر ہو جائے گی، سمندر بھی ختم، بڑے بڑے جناب پہاڑ، بڑے بڑے بلڈنگاں، بڑے بڑے عمارات ختم ہو جان گیا، مک جان گیا، فنا ہو جان گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہا ہوئے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوگا۔ کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں بچے گا،
کہ سب نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن باقی کون رہے گا؟ اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ رب ذوالجلال دی عزت والی اکرام والی ذات ہمیشہ اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ اور اس وقت میرا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ رہا ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اے ہے سبحان ذات۔ تو پھر اللہ نے دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں کہ سبحان ہے اس ذات جس نے اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے وقت میں، تھوڑے جے حصے میں، تھوڑے جے ٹائم میں ساری کائنات دی سیر کرائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ میرے بھائیو اور دوستو، پھر وقت آیا رجب شریف 27 تاریخ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج واسطے مقرر فرمائی سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا، جبرائیل جی رب جلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، آئی جران جنت دروازے کھول دیو، دوزخ نے دروازہ نو بند کر دیو، جنت اور آسمان نو سجا دیو، معزز مہمان کے تشریف لے آمنا تمام راستے صاف کر کے انہوں نے خوب رستہ کر دیو، اور تمام فرشتیاں نو حوران جنت غلمان و رضوان نو حکم دے دیو، سارے صف بصف ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے کے باری تعالیٰ، اے میرے مولا، جنت کے دروازے کھول دیتے جا رہے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیتے جا رہے ہیں، تمام غلمان و رضوان کو حکم دیتا جا رہا ہے کہ ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اے باری تعالیٰ، کیا قیامت آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، قیامت نہیں آئی، میرا محبوب آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے، اس محبوب نو اپنے کول بلا رہا ہوں جس محبوب دی خاطر ساری کائنات نو بنایا ہے، ساری دنیا نو سجایا ہے، اس محبوب نو اپنے کول بلا رہے ہیں۔ پھر حکم ہوا، اے فرشتوں، سارے دے سارے اپنی ڈیوٹیاں چھڑ کے، حوران جنت، اے غلمان و رضوان، اے سدرہ دی بلندیاں تے رون والو، اپنے اپنے مقام نو چھڑ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ آج میری تسبیح و تحلیل چھڑ دیو، میرا ذکر چھڑ دیو، آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود و سلام دے نذران میرے تحفے پیش کرو۔ اے جبرائیل، آج دی رات تمام قبراں تو عذاب اٹھا لو، اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے حکم دے دیو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال واسطے مسجد اقصی میں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ جناب تمام انتظامات مکمل ہو گئے، آسمانہ نو اچھی طرح سجا دیتا گیا، والی کائنات تشریف لاؤن تے تمام رستے معطر کر دیتے گئے، اور سب دے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آمن والے رستے تے جناب صفہ بن کے کھڑو گئے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرن لگ پے، رستہ تکن لگ پے، ساری جناب تیاریاں مکمل ہو جاؤں تو بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے کہ باری تعالیٰ تمام دی تمام ڈیوٹیاں مکمل ہو گئی ہیں، تمام دے تمام قرآن جنت غلمان و رضوان تمام فرشتے تیار ہو کے جناب صفحہ بنا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، اے باری تعالیٰ ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، ہن تو جا اپنے نال 70,000 فرشتے لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کولے پہنچ جا۔ اپنے نال 70,000 فرشتے لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کولے پہنچ جا۔ جس طرح ایک دنیاوی مثال ہے، ساڈے کول اگر کوئی پنڈ دا نمبردار ہوتا ہے، پھر ان دے حساب نال اسی ان دی استقبال دی تیاری کرنے ہیں۔ اگر پنڈ دا کوئی ایم پی آ جاتا ہے علاقے دا،
پھر ان دی لیول تے جا کے پھر استقبال دی تیاریاں کرنے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کسی کا عہدہ بڑھتا جا رہا ہے اسی اس لیول دیاں تیاریاں کرنے ہیں، استقبال کرنے ہیں، جناب ان کے استقبال واسطے کھڑے ہونے ہیں۔ تو جدو آمنہ دا لال مہمان ہوئے، والی کائنات مہمان ہوئے، عبداللہ دا لخت جگر مہمان ہوئے، تو پھر فرشتے ہی کھڑے ہوندے نے، پھر فرشتے ہی استقبال کرتے نے، پھر نبیاں دی جناب انبیاء علیہ السلام ہی استقبال کرتے نے، پھر اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتیاں نو حکم دے دیندہ ہے کہ صف بن کے کھڑے ہو جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا استقبال کرو۔ ایک ایسا مہمان ہے جو ساری کائنات کو ضرور والا ہے، امام الانبیاء ہے، ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آمن والا مہمان ہے۔ اتنی ساڈی استعداد ہوندی ہے، طاقت ہوندی ہے، اسی پھر اس لیول کا استقبال کرنے ہیں۔ اس کا استقبال کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مہمان دا مقام ہی اتنا ہے، مہمان دی عظمت تے شان ہی اتنی ہے، جن دے بارے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، یہ تو حکم ملے جنت پہنچے، دیکھیا کہ جنت میں 40,000 براق موجود نے، اور سارے ہی سونے نے، سارے ہی خوبصورت نے، سارے ہی اپنے آپ نو جناب تیار کر کے بیٹھے نے، کیونکہ اعلان ہو چکے اسی کہ محبوب خدا آ رہے نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ویدے نے جنت میں تمام براق خوبصورت نے، کیونکہ جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے، جنت میں جو بھی نعمتاں نے وہ خوبصورت نے، سونیاں نے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت یہ نعمتاں ایسی لازوال نعمتاں نے کہ اج تک نہ کسی کن نے سنیا ہے تو نہ کسی اکھ نے دیکھی ہے۔ اتنی عرف و اعلیٰ نعمتاں نے، اتنی لازوال نعمتاں نے، اتنی عظمت شانہ والی نعمتاں اللہ تعالیٰ نے مومنین واسطے تیار کر دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، جنت میں دیکھیا 40,000 براق نے، سارے ہی جناب بڑے خوبصورت نے، سونے نے، حسن و جمیل دے مالک نے، بڑے حیران ہوئے کہ کس براق کا انتخاب کر، سارے ہی سونے نے، سارے نے اپنے آپ کو تیار کیتا ہے محبوب دی سواری واسطے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت دے کونے چ ویکھیا، ایک گٹھ وچ ایک براق سر جھکا کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس براق کے کول گئے، کہنے لگے کہ براق، آج تو بڑا خوشی دا دن ہے، مسرت دا دن ہے، شادمانی دا دن ہے، سارے براق ساری جنت جناب پورے جنت علماء رضوان خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کیتا ہوا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اس واسطے کیا جی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں، اور تمہیں کیا آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو براق عرض کرتا ہے کہ اے معزز معظم فرشتے، ایک وقت گزرے، عرصہ ہو گیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک سنیا سی، بڑا عرصہ ہو گیا، بڑا ٹائم ہو گیا ہے، میں حضور دا نام سنیا سی، اللہ دے محبوب دا نام سنیا سی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ویسے بھی جنت دے ہر پتے تے ہر درخت تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہے۔ تو میں ادوں دا اس ذوق اور شوق اور محبت وچ دن رات اس وقت دا انتظار کر رہا کہ کدوں وقت آئے گا، کدوں ٹائم آئے گا کہ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں۔
میں اس محبوب کا دیدار کراں گا۔ اگر اج وقت آیا ہے تو پریشانی کے عالم جس واسطے رو رہے ہیں کہ میرے کو کوئی حسن و جمال نہیں ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے کہ اج میں بھی اپنے آپ کو جناب تیار کردہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب سواری واسطے میرا انتخاب کیتا جاتا، مگر افسوس نہ میرے کو کوئی طاقت ہے نہ میرے کو خوبصورتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب منظر ویکھیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کی باری تعالیٰ فلاں ایک براق ہے وہ اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں، یہ میرے اللہ دے معاملات نے، کوئی رو کے منا لیتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر کے منا لیتا ہے، کوئی اپنے گردنہ کٹوا کے منا لیتا ہے، یہ تو اپنی محبت ہے۔ اس طرح حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ مدینے پاک اچھے جھاڑو دے رہے سے، اپنی نیت ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی سوچ تے اپنی نیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ جھاڑو دے رہے سے، صفائی کر رہے سی مدینے پاک اچھے، تو کسی نے پوچھا کہ محمود غزنوی تو غزنی دا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اتنے جھاڑو دے رہے ہیں، بکھر دے رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں وہ غزنی دا بادشاہ، اتنے میں فقیر ہی ہوں، اس درد دا میں فقیر ہوں، جو کچھ میں نے ملے اس درد تو ملے ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیتا ہے اس درد کو عطا کیتا ہے، بادشاہ میں کہ ملتان دا یا غزنی دا، اتنے میں فقیر ہوں، اتنے میں منگن والا ہوں، یہ عطا کرن والے۔ پھر کچھ دن گزرے، ایک مصر دا بادشاہ بڑی شان و شوکت دے نال، جاہ و جلال دے نال، سر تے جناب نے تاج رکھیا ہویا ہے، غلام اس دے نال نے، دوست احباب اس دے نال نے، وزیر بشیر بڑے یعنی پروٹوکول دے نال آ رہے ہیں، بڑی شان و شوکت دے نال، جاہ و جلال دے نال آ رہے ہیں۔ اتفاقاً اس آدمی دی نظر پہ گئی، اس نے روک لیا، کہنے لگا کہ تم کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں۔ اس بندے نے اس بادشاہ کو کہا کہ فلاں علاقے کا بھی بادشاہ آیا سی، وہ دے تے انج سی جویں وہ فقیر ہوتا ہے، بڑی عاجزی انکساری دے نال جھاڑو دے رہے سی، بوکھر دے رہے سی، صفائی کر رہے سی، کوئی اندے وچ بادشاہ والی گل نہیں سی، اور تو اس در تے بڑی شان و شوکت دے نال تے جاؤ جلال دے نال تے وزیراں مشیراں دے نال آ رہے ہیں، کیا ادب کے خلاف نہیں؟ اس نے کیا وہ غزنی دا بادشاہ سی کہ میں ایک نیت پہلے مرض کیتے کل نیت ہی کہنے لگا کہ میں اس واسطے اس شان و شوکت دے نال آیا، جاؤ جلال دے نال آیا کہ مینوں بھی جو کچھ ملے اس طرح تو ملے، تو میں اپنے محبوب نو وکھاویں آیا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وکھاویں آیا کہ سونیا جیڑی عزت شان تو مینوں عطا کیتی، اللہ نے مینوں عطا کیتی ہوئی ہے، میں اس شان و شوکت دے نال تمہارے دربار وچ حاضر ہو گیا۔ نیت دونوں دی ٹھیک سی، ساری گل نیت ہی مکدی ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دی اس وجہ تو بخشش ہو گئی، وہ جا رہا سی رستے دے وچ ایک نقصان دہ ٹہنی درخت جس طرح ہوندے نے سڑکاں تے کناریاں تے، ایک ٹہنی سی وہ نقصان کردی سی، تکلیف دیندی سی انساناں نو، اور اس بندے نے اس نو کٹ دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے انہیں بخشش فرما دیتی کہ اس نے انسانیت دی بھلائی کی تھی، اس واسطے انہیں بخشش ہو گئی۔ بنی اسرائیل دے وچ ایک شخص، یہ بھی حدیث ہے، ایک آدمی نے پیاسے کتے نو پانی پلایا، خود اس نے پانی پیتا، کتا آیا انہیں محسوس ہوا کہ پیاسا ہے، اور اس نے اپنے موزے اتار کے جناب کنویں دے وچ خود وچ لٹکائے، اور اس موزے نو پانی نال جناب بھریا، اور اس نے اس کتے نو پانی پلا دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی بخشش فرما دیتی۔
یہ چھوٹے عمل نہیں ہوتے، بہت بڑے عمل ہوتے ہیں۔ رستے جو کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، گھوڑا ہٹا دینا، اجر دا ثواب ہے، نیکی ہے، ثواب ہے۔ لیکن ناجسی کی کرنے اسی اگر کوئی بندہ کامیابی حاصل کر رہا ہے، کوئی رستے میں جا بھی رہے، اسی اندر روڑے اٹکا دینے ہیں، ہٹا دے نہیں، اٹکا دینے ہیں۔ میرے بھائی انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کی بھلائی کے بارے سوچو۔ اصل دین ہی ہے، نماز روزہ دین نہیں ہے۔ پھر کیا نماز پڑھ لی تو پانی چوری کر لیا، رات کی نماز تہجد پڑھ لی، کسی کا حق مار لیا، کسی نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، کسی نے گال کر دیتی، گالی گلوچ ہو گیا، نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی نے دکھا دیتا، دل دکھا دیتا، پریشان کر دیتا، تو نماز پڑھ جائے اور مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس واسطے میرا اللہ نیتا ویدہ ہے، عمل نہیں ویکھدا، نیت ویکھدا ہے کہ میرے اس بندے دی نیت کی سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے دربار میں خوبصورتی کی ضرورت نہیں، ڈھنگ شان کی کوئی ضرورت نہیں، صرف میں عاجزی پسند کرتا ہوں، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اتنا انسان جھک جائے، اتنا اپنے آپ کو جھکا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ آگڑے گل نہیں بنتی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ کیا تیرے اکڑنے سے کیا زمین پھٹ جائے گی؟ تیرے اکڑنے سے کیا تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا؟ عاجزی، انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کی دربار جو ہر چیز ہے، قادر ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے نے۔ اگر اللہ دے خزانے میں ایک چیز نہیں ہے، میرا اللہ عاجز نہیں ہے۔ عاجزی صرف اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ میرا بندہ عاجز ہے، عاجز ہو کے انکسار ہو کے میرے کو جو منگے گا وہ اس کو عطا کر دے گا۔ انسان صرف عاجز ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، غفور رحیم ہے، قدیر ہے، رحیم ہے، سمیع بصیر ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ہر کمی ہر عیب تو میرا اللہ پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جا میری بارگاہ وہی منظور ہے، اس کو ہی قبول کرنا جس کے دل وچ عاجزی تے انکساری ہوے، جس کے دل وچ میرے محبوب دی محبت ہوے، اس کو ہی قبول کرنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جی سیدنا جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے براق دے کول پہنچے۔ جدو براق نے دسیا، پیغام دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری واسطے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ وہی براق جڑا تھوڑی دیر پہلے رو رہا سی، ہر صبح آ رہا سی حضور دی محبت وچ، حضور دے دیدار واسطے، جدو اس نے خوشخبری سنائی گئی تو اچھلن لگ پیا، نچن لگ پیا، کودن لگ پیا، اور ایک اس کا اچھلنا کودنا خوشی دا انداز۔ کیوں اچھلیا کودیا؟ کہ میری پیٹھ تے ساری کائنات دا مالک و مختار، ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آمن والا میری پیٹھ تے سوار ہوئے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جو اس نے خوشخبری سنائی دیتی کہ پیغام دیتا گیا، تو ان کی خوشی بھی انتہا نہ رہی۔ میرے بھائی، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کہ اللہ کریم نے لفظ سبحان لا کے سارے شکوک ختم فرما دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دعویٰ کر رہے ہیں، حضور نے دعویٰ نہیں کیتا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے وقت میں تمام کائنات کی سیر کرائی۔ ٹائم کیوں تھوڑا ہوتا ہے؟
اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.